اور ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا گناہ، کیا کیا کوتاہیاں، کیا کیا نافرمانیاں ہیں، تو روزے سے مقصد اصل حاصل ہونے والی یہ چیز ہے۔ اس لیے حلال چیزیں اللہ کے حکم سے اب ہم استعمال نہیں کر رہے، حرام ہو گئی۔ کھانا پینا بیوی کے پاس جانا حلال تھا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ تو جو چیزیں رمضان سے پہلے بھی حرام تھیں، رشوت رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، ظلم رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، جھوٹ رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، بددیانتی رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، ملاوٹ رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، تو حلال چیزوں سے بچا کر روزے کو نبھانے کا حکم دینا، یہ اس بات کی عملی طور پر مشق ہے کہ تم نے حلال جب اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا ہے تو حرام کا تو اللہ نے کبھی کرنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے، تو پھر حرام سے بچنے کے جذبات تمہارے دلوں میں اور زیادہ پروان چڑھنے چاہیے۔ اسی وجہ سے حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نافرمانیاں صبح شام زندگی کو گناہوں میں نتھڑے ہوئے گزارنے والے، اب رمضان کی وہ بابرکت گھڑیاں ہیں کہ جن میں گناہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہگار اب ذرا غور کر کہ یہ نماز چھوڑنی عام دن کی نماز چھوڑنی نہیں ہے، یہ رمضان کی نماز چھوڑنی ہے۔ یہ جھوٹ بولنا عام دن کا جھوٹ بولنا نہیں ہے، یا بابرکت دنوں کے اندر رمضان کے اندر جھوٹ بولنا ہے۔ یہ رشوت دینا اور لینا عام دنوں کا نہیں ہے، بلکہ ان پاکیزہ دنوں کا ہے جس میں حدیث طیبہ کے مفہوم کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں ہر روز اللہ جل شانہ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ان اوقات کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر پیدا کرنا، ناپ تول پورا رکھنا، ناپ تول کی کمی سے اپنے آپ کو بچانا، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا۔ اگر رمضان گزشتہ ایسے گزرے ہیں اور یہ رمضان بھی ایسا گزر رہا ہے تو پھر وہ آدمی بہت خوش قسمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی نفرت اور نیکی کرنے کا داعیہ دلوں کے اندر پیدا فرما دیا۔ یہ رمضان المبارک کے 30 دن کی بنیادی مشق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاریاں تمہاری زندگی میں آئیں۔ پرہیزگاریوں سے اللہ ہوگا کیا؟ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، متقی آدمی مصیبتوں میں پریشان نہیں رہتا، تقوی اختیار کرنے والا مصیبتوں میں گھرا نہیں رہتا۔ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کے دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے نافرمانی کرتے ہوئے بچے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رکھنے سے مقصد صرف اور صرف اس کا اللہ کی رضا تھی، تو اس آدمی کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے اس رمضان کو اس کے مقصد کے حصول کے لیے، اس کی روح کے حصول کے لیے اپنے آپ کے اندر فکر پیدا کرے۔ اچھا پھر یہ نمازیں پڑھنی کیوں ہیں، یہ تسبیحات، یہ اذکار، یہ تلاوتیں، یہ سارا کچھ پھر کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ جب تقویٰ دل کے اندر گھر کر جائے گا تو پھر صرف رمضان میں نمازیں نہیں پڑھیں گے، پھر صرف رمضان میں صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے، پھر صرف رمضان میں گناہوں کی نفرت نہیں ہوگی، بلکہ جب تقویٰ دلوں کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ ساری کی ساری عبادات انسان اللہ تبارک و تعالی انسان کی عادت بنا دے گا اور روزے کے اثرات پوری زندگی پر اس پر مرتب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو روزہ کے حقیقی مقصد تقویٰ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔